قربانی کے متعلق ایک بہت ہی پیارا سوال آیا ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب ہم دو بھائی ہیں اور دونوں بھائی مل کر ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، پر اس سال جو میرا بڑا والا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ اس سال مجھے قربانی نہیں کرنا ہے، تو کیا میں الگ سے قربانی کر سکتا ہوں یا اپنے بھائی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ دیکھیں آج کل ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، کسی کے گھر 3 لڑکے ہیں، کسی کے گھر 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، تو پانچوں ملا کر اکٹھے ایک بکرا خرید کر لیا آتے ہیں اور اپنے اپنے نام سے قربانی کر لیتے ہیں، اور سبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں، بڑا بھائی سمجھتا ہے کہ میرے نام سے قربانی ہو گیا، اس سے چھوٹا بھائی سمجھتا ہے کہ میرے نام سے قربانی ہو گیا، تیسرا بھائی سمجھتا ہے کہ میرے نام سے قربانی ہو گیا، حالانکہ پیسے سبھی کے ملے ہیں۔ اس میں مثال لے لیں کہ اگر 5 بھائی ہیں تو پانچوں بھائی مل کر پیسے اکٹھا کر کے ایک بکرا خرید کر لاتے ہیں اور وہ قربانی دے دیتے ہیں۔ ہر بھائی سمجھتا ہے کہ میرے نام سے قربانی ہوا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مان لیجئے 2 بھائی ہیں، 2 بھائیوں نے مل کر بکرا خریدا اور اپنے ابا کے نام سے قربانی دی، اب یا اپنے اماں کے نام سے قربانی دی، تو کیا اس کی قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہ 2 مسئلے کو اچھے سے اور خوب اچھے سے سمجھ لیں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ قربانی کرنا یہ ایک عبادت ہے، اگر عبادت ہے تو عبادت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں دیتا ہے۔ مثال لے لیں کہ ہم 2 بھائی ہیں، 2 بھائی میں سے فجر کی نماز میرا بڑا بھائی پڑھ لے اور ظہر کی نماز میں پڑھ لوں، تو کیا ہم دونوں کو فجر اور ظہر کا ثواب ملے گا؟ نہیں۔ اگر اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو اس کو فجر کے نماز کا ثواب ملے گا، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے تو ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے قربانی جس انسان پر واجب ہے، جو انسان صاحب نصاب ہے، نصاب تک پہنچ جاتا ہے اس کا رقم، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی انسان پر قربانی کرنا واجب ہے تو وہ اپنے ابا کے نام سے قربانی دے دے تو گویا کہ جس پر واجب تھا وہ گنہگار ہوگا، وہ انسان گنہگار کہلائے گا جب تک اپنے نام سے قربانی نہ دے دے۔ آپ حضرات اس کو خوب اچھے سے سمجھ لیں، چونکہ بہت سارے آدمی اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کے نام سے قربانی دے دیتے ہیں، حالانکہ بیوی پہ قربانی واجب بھی نہیں ہوتا، تو دل رکھنے کے لیے، ان کا پیار پانے کے لیے شوہر اپنی بیوی کے نام سے قربانی دیتے ہیں، حالانکہ شوہر گنہگار ہوگا، چونکہ قربانی شوہر پر واجب تھی نہ کہ اس کے بیوی پر۔ تو جس انسان پر واجب ہے پہلے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جانور کا خون بہائے۔ اور یہ بھی بات میں اپنے والدین کو بتا دینا چاہتا ہوں، چونکہ بسا اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر بیٹا اپنے نام سے قربانی کر لیتے ہیں تو ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ نصاب کا مالک آپ کا بیٹا ہے، پیسے رقم آپ کے بیٹے کے پاس ہے، اتنے پیسے ہیں کہ اس پر قربانی واجب ہے، آپ پر اتنے پیسے نہیں ہیں جس سے آپ قربانی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ پر قربانی واجب ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اگر آپ کے بیٹے پر قربانی واجب ہے تو آپ اپنے بیٹے کے نام سے ہی کہیں کہ آپ قربانی دیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ کلیئر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، چونکہ دیکھیں یہ مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، قربانی کرتے بھی ہیں پر وہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں۔ سو اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، دعا کریں، اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔